بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، بہت سارے بھائی اس وقت عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ بھائیوں کی طرف سے یہ اصرار تھا کہ عمرے کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر دی جائیں تاکہ وہ باتیں ہمارے رہنمائی کا کام دیں۔ اس لیے آج خاص طور پر عمرے کے تعلق سے کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ چونکہ حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ اور عمرہ سنت ہے، عمرے کے اندر 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں، ان 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اگر ہم حیدرآباد سے جا رہے ہوں تو حیدرآباد سے، اور اگر ہم ممبئی سے جا رہے ہوں تو ممبئی ایئرپورٹ سے اپنے احرام کو باندھ لینا چاہیے، اور احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے سر پہ اوڑھ کر، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر عمرے کی نیت کر لینا چاہیے۔ کس طریقے سے نیت کی جاتی ہے عمرے کی؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ عربی میں یہ دعا اگر یاد ہو جاتی تو بہت اچھی بات، اور اگر یاد نہیں ہوتی ہے تو اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ یہ نیت کر لینے کے بعد پھر 3 مرتبہ بآواز بلند مرد تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ کہلاتا ہے۔ 3 مرتبہ اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ محرم ہو گئے۔ اب احرام کی پابندیاں ضروری ہو جاتی ہیں۔ مرد حضرات اب اس نیت کر لینے کے بعد جب تک کہ عمرہ مکمل نہیں ہوتا اپنے چہرے کو اور سر کو نہیں ڈھانپنا چاہیے کپڑے وغیرہ سے، اور اس کے بعد یہ نیت کر لینے کے بعد اپنے احرام پر اپنے جسم پر خوشبو بھی نہیں ملنا چاہیے، عطر بھی نہیں لگانا چاہیے۔ عورتوں کا احرام کوئی مخصوص نہیں ہے بلکہ عورتوں کا لباس ہی وہ ان کے لیے احرام ہے، البتہ وہ نیت کر لیں اس طریقے سے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ ہماری بہنیں خواتین بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ نیت کر لیں، اور یہ نیت کرنے کے بعد اپنے سر کو تو اوڑے رکھیں، سر کے بال نظر نہ آئیں، لیکن عورتیں عمرہ مکمل ہونے تک اپنا چہرہ، اس چہرے کو کپڑا لگنے نہ دیں، چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ البتہ غیر محرموں سے اپنے چہرے کی حفاظت کے لیے کسی ٹوپی وغیرہ، بڑی ٹوپی کے ذریعے سے یا پٹھے وغیرہ کے ذریعے سے اس کو درمیان میں حائل کر دیا جا سکتا ہے تاکہ اجنبیوں کی نگاہ ہم پر نہ پڑ سکے۔ بہرحال یہ نیت کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، یہ نیت کرنے کے بعد آدمی محرم، عورت محرم شمار ہوتے ہیں۔ اب احرام کی پابندیاں کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ مرد یہ ہے کہ سر اور چہرے کو نہ ڈھانپے، اور عورتیں چہرے کو نہ ڈھانپے بلکہ ڈھانکنا ضروری ہے سر کو۔ اس کے بعد پھر احرام کی حالت میں ضروریات سے فارغ بھی ہو سکتے ہیں، طہارت بھی جا سکتے ہیں، بوقت ضرورت غسل وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال جیسے ایئرپورٹ سے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہوں گے، درمیان میں میقات آئے گی، اگرچہ کے درمیان میں جب میقات آتی ہے تو پلین کے اندر ہی، ہوائی جہاز کے اندر بھی اطلاع دے دی جاتی ہے کہ اب ہمارا جہاز میقات سے گزرنے والا ہے۔ اگر کوئی بھائی کوئی بہن ایئرپورٹ سے اپنے وطن سے اگر نیت نہ کر لیے ہوں تو اس اعلان کے بعد میقات سے گزرنے سے پہلے نیت کر لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھائی اور کوئی بہن ایئرپورٹ سے اپنے وطن سے روانہ ہوتے وقت بھی نیت نہیں کی عمرے کی، اور جہاز میں بھی میقات سے گزرتے وقت نیت نہیں کیے،
اور حدود حرم میں اگر داخل ہو گئے بغیر نیت کیے ہوئے کے تو ان کے لیے ایک دم دینا ضروری ہو جاتا ہے، ایک دمبا ایک بکرا ذبح کرنا، قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم احرام باندھ کر احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سامان اپنے ہوٹل میں اپنے لاج میں ٹھکانے سے لگانے کے بعد اطمینان سے پوری طریقے سے فریش ہو جانا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے، تھکے ہوئے ہوں تو اپنے تھکان دور کرنے کے لیے چند گھنٹے آرام کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر غسل کر کے یا پھر وضو کر کے، اور وضو کرنے کے بعد پھر حرم شریف کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ مسجد حرام میں داخل ہو، نظروں کو تھوڑا جھکاتے ہوئے چلیں تاکہ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد نظریں اٹھائی جائیں تو فوراً ہماری نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلی گاہ کعبۃ اللہ پر پڑ سکے، اور جیسے ہی ہماری نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑے گی تو تھوڑی دیر ایک طرف کو کھڑے ہو کر ٹکٹکی باندھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھنا چاہیے، اور ایسے موقع پر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہنا چاہیے۔ اب اس موقع پر پہلی نگاہ جب کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے تو اس موقع پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ صرف کوئی ایک ہی دعا نہیں ہے، بلکہ جب تک ہماری نگاہ کعبۃ اللہ پر ٹکی رہتی ہے اس وقت جو مانگ سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دنیا و آخرت کے لیے، اور اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے کہ یہ قبولیت کا مقام ہے دعا کا، جب پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے۔ پھر آگے بڑھیں، آگے بڑھنے کے بعد پھر تھوڑا نیچے کو اترنا پڑتا ہے، جو جس حصے پر چھت نہیں ہے اور بیچوں بیچ اس حصے کے اندر جو ہے کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، اطراف کا جو حصہ ہے کعبۃ اللہ کے جس پر چھت نہیں ہے اس کو مطاف کہا جاتا ہے۔ مطاف میں اترنے کے بعد کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک ہے رکن حجر اسود، جس طرف حجر اسود لگا ہوا ہے اس کو کہا جاتا رکن حجر اسود، اور اس کے آگے بڑھیں گے تو وہ رکن شامی کہلاتا ہے، ملک شام کی طرف وہ کعبۃ اللہ کا کونا ہے۔ رکن شامی اور رکن عراقی کے درمیان جو ایک دیوار بنی ہوئی ہے گول، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، اس کے باہر سے طواف کرنا ہے۔ اور آگے بڑھیں گے، آگے بڑھنے کے بعد رکن یمانی آتا ہے۔ یہ رکن یمانی چونکہ وہ یمن کی طرف ہے اس لیے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان کا حصہ یہ بڑا دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بہرحال جب ہم مطاف میں پہنچیں تو مطاف میں پہنچنے کے بعد اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں سے ہمیں طواف کی نیت کرنا ہے۔ کون سی جگہ ہے وہ؟ اس طریقے سے مطاف میں ہمیں پہنچنا ہے کہ بائیں ہاتھ کی طرف یعنی الٹے ہاتھ کی طرف کعبۃ اللہ رہے، اور ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے مسجد حرام رہے۔ حجر اسود کے لائن میں پہنچیں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو گرین ہری لائٹ پاورفل نظر جلتی ہوئی روشن ہمیں نظر آئے گی، اور بائیں ہاتھ کی طرف ہم دیکھیں گے تو حجر اسود ہمیں نظر آئے گا۔ اس پوزیشن پہ پہنچنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم طواف کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید الطواف 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں کعبۃ اللہ کے 7 چکر کا یعنی کعبۃ اللہ کے طواف کا میں ارادہ کرتا ہوں یا ارادہ کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ یہ نیت کرنے کے بعد حجر اسود کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لینا ہے، بوسہ دینا ہے۔ چونکہ عموماً صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ دے کر اپنے لبوں سے آگے بڑھنا ہے، لیکن آج کل وہاں بہت بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر بوسہ دیں۔ اس لیے لائن میں اس پوزیشن میں آنے کے بعد جہاں آپ آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں
वहां खड़े होकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते हुए हजर असवद के इशारा करते हुए अपने हाथों को उठाकर अपने हाथों का ही बोसा ले लेना है अपने लबों से, अपने होठों से। अब यहां से आपका तवाफ शुरू होगा, तो यहां से बस आगे बढ़ते रहें। पढ़ना क्या है तवाफ के दौरान? हदीस शरीफ के अंदर है कि तवाफ के दरमियान जो पढ़ना है तीसरा कलिमा, जिसे कलमे तमजीद कहा जाता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है? ये रुकन यमानी तक पढ़ना है। इसके अलावा अगरचे कि दूसरी और चीजें भी पढ़ी जा सकती हैं, पांचों कलिमे भी पढ़े जा सकते हैं, ईमान मुफस्सल भी पढ़ा जा सकता है, कुरान की तिलावत भी की जा सकती है, छोटी बड़ी सूरतें भी पढ़ी जा सकती हैं, दरूद शरीफ भी पढ़ा जा सकता है, इस्तग़फ़ार भी पढ़ा जा सकता है, दूसरे दीगर अज़कार भी किए जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये तीसरे कलिमे को पढ़ना चाहिए। हदीस शरीफ में इसका जिक्र है। ये तीसरा कलिमा रुकन यमानी तक पढ़ना है। रुकन यमानी से लेकर फिर हजर असवद तक जो दुआ पढ़नी है हदीस शरीफ में है, तो रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकीना अज़ाबन नार, ये दुआ पढ़नी है। फिर जैसे ही हजर असवद के करीब और वो हरी लाइट के करीब दरमियान में पहुंचेंगे उस पोजीशन पर, तो फिर अपने दोनों हाथों को उठाना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते फिर अपने हाथ का बोसा ले लेना है। यहां एक चक्कर पूरा होगा, फिर दूसरे चक्कर के लिए आगे बढ़ना है। ऐसे 7 चक्कर करेंगे तो एक तवाफ मुकम्मल होगा। ये 7 चक्कर होने के बाद फिर अपने दोनों हाथों को उठाना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर फिर अपने हाथों को चूम लेना है। उसके बाद फिर मकामे इब्राहिम के पीछे वहां पहुंचकर तवाफ के बाद की 2 रकात वाजिब तवाफ नमाज पढ़नी है। मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं वाजिब तवाफ की, या मैं 2 रकात नमाज पढ़ती हूं, कोई खातून है बहन है तो वो मैं 2 रकात नमाज पढ़ती हूं वाजिब तवाफ की, 2 रकात नमाज पढ़ने जैसे कि नफिल और सुन्नत नमाज पढ़ी जाती है उस तरीके से 2 रकात नमाज पढ़ें। मकाम इब्राहिम के पीछे उमूमन बहुत भीड़ होती है, इज़्दिहाम होता है, इसलिए पूरे मस्जिद हराम में या मताब में कहीं भी अगर नमाज पढ़ ली जाए तो नमाजी हो जाती है। उसके बाद अल्लाह ताला से कबूलियत के लिए दुआ मांगी जाए कि यह दुआ की कबूलियत का मकाम है। उसके बाद फिर खूब सैर होकर जमजम पीना चाहिए। मकाम इब्राहिम के पीछे बहुत सारे नल और टूटियां लगी हुई हैं, और मताफ में भी मुतअद्दिद मकामात पर जमजम के बड़े बड़े डब्बे लगे रहते हैं, जहां आसानी से पहुंच सकते हैं। वहां पर पहुंचकर खूब सैर होकर जमजम पीना चाहिए, और जमजम खड़े होकर पीना चाहिए, और अपने सर से मर्द हो तो अपने सर से कपड़े को हटाकर जमजम पीना चाहिए। काबतुल्लाह को देखते हुए पीना चाहिए, और काबतुल्लाह जब जमजम पिए तो इस दुआ को पढ़ते हुए जमजम पीना चाहिए। क्या दुआ है वो? बड़ी बाबरकत दुआ है, बड़ी माना खेज दुआ है वो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअम मिन कुल्ली दा। ये दुआ पढ़ना है। अल्लाह, माना इसका मफहूम ये होता है, अल्लाह मुझे इल्म नाफे, मैं तुझसे इल्म नाफे का मुफीद इल्म का सवाल करता हूं, मैं तुझसे कुशादा रोजी का सवाल करता हूं, मैं हर बीमारी से शिफा का मैं तुझसे सवाल करता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअम मिन कुल्ली दा। खूब सैर होकर पढ़ना पीना चाहिए। जमजम ये वो बाबरकत पानी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माउ ज़मज़म अला वजहिल अर्दी खैरु माइन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रुए जमीन के ऊपर सबसे बेहतरीन पानी अगर कोई है तो ज़मज़म का पानी है। कोई भूखा अगर इसे पिए तो भूख मिट जाती है, कोई प्यासा अगर इसे पिए तो उसकी प्यास खत्म हो जाती है, कोई बीमार अगर इसे पिए तो बीमारी से शिफा हो जाती है। और एक हदीस शरीफ में है कि जो मुसलमान जिस नीयत से जमजम पीता है उस नीयत में वो कामयाब रहता है, मकसद में कामयाब हो जाता है। बहरहाल ये जमजम पीने के बाद फिर हमें जो है सफा पहाड़ी की तरफ जाना है। मकाम इब्राहिम के पीछे से इसका रास्ता है, सफा की तरफ जाना है। सफा की तरफ जाने के बाद जैसे सफा पहाड़ी पर चढ़ेंगे
تو یہ پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پر چڑھنا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. اگر یہ یاد ہو تو یہ پڑھ لینا چاہیے ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. صفا پہاڑی پر پہنچنے کے بعد پھر پلٹ کر اگر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھیں گے تو کعبۃ اللہ نظر آتا ہے. صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا چاہیے. پھر دعا مانگنے کے بعد پھر مروہ کی طرف ہمیں مڑنا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف سے. کیا پڑھنا ہے؟ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. صفا مروہ پہاڑی کے درمیان یہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے. یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، یاد نہ ہو تو اس کو یاد بھی کر لینا چاہیے. لیکن صفا مروہ کے درمیان میلین اخضرین آتا ہے، یعنی وہ حصہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، وہیں پر مردوں کے لیے دوڑنا اتنا ضروری ہو جاتا ہے. تو کیا پڑھے وہاں پر؟ اوپر بھی دیکھیں تو بعض ہری لائٹیں اوپر سے جلنا شروع ہوتی ہیں اور اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف بھی وہاں پر ہری لائٹ جلنا شروع ہوتی ہے. سارے لوگ دوڑتے، وہ نمایاں مقام نظر آتا ہے جتنے حصے میں مردوں کو دوڑنا ہوتا ہے. عورتیں اپنے رفتار میں چلیں، عورتوں کو دوڑنا نہیں ہے، صرف مرد دوڑیں گے. تو دوڑتے ہوئے جہاں سے دوڑ شروع ہوتی ہے وہاں سے اخیر پہنچنے تک کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا پڑھنی ہے. یاد نہ ہو تو یاد کر لینا چاہیے، اور اگر کسی کو یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی دوسرا بھی ذکر چوتھا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر یہاں سے صفا پر پہنچیں گے. صفا پر بھی پہنچنے کے بعد دعا کی جا سکتی ہے. پھر اسی طریقے سے اس طرف آئیں گے. صفا پر چڑھتے ہوئے بھی یہی پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. دوسرے پارے کی دوسری رکوع کی آیت ہے. قرآن مجید میں دیکھ کر ہم روانہ ہونے سے پہلے یاد بھی کر لے سکتے ہیں اگر یہ آسانی سے یاد ہوتی ہے تو. صفا پر چڑھیں گے تو یہی دعا پڑھیں گے اور مروہ پہاڑی پر چڑھیں گے تو یہی پڑھیں گے. بہرحال پھر نیچے اتریں گے مروہ سے، پھر اسی مقام پر آئیں گے جو ہری گرین لائٹ اوپر اور آزو بازو جلتی نظر آتی ہے، تو وہاں دوڑیں گے مرد اور عورتیں نہیں دوڑیں گے، اپنے رفتار سے چلیں گے. اس دوڑنے کے دوران یہی دعا پڑھیں گے جو میں نے پہلے بتلائی. اللہم اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. پھر صفا پر پہنچیں گے. صفا سے مروہ پر پہنچے ایک چکر، مروہ سے صفا پر آئے دوسری چکر. اس طریقے سے 7 چکر پورے ہونا ہے. 7واں چکر جو مکمل ہوتا ہے مروہ پر پہنچنے کے بعد ہوتا ہے. پہلا چکر صفا سے شروع ہوتا ہے اور 7واں چکر مکمل ہوتا ہے مروہ پر پہنچنے کے بعد. وہاں پہنچنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. وہاں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کہیں اور بھی پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن مستحب ہے، پڑھ لے. بہتر نہ پڑھے کوئی بری بات نہیں ہے. مروہ پر پہنچنے کے بعد 7واں چکر ہو گیا تو اس کے بعد جو دوسرا واجب ہے عمرے کا وہ ہے اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا، جسے حلق کرنا کہا جاتا ہے. مرد حضرات اپنے پورے سر کے بال نکال دیں، صاف کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. اور خواتین اور بہنیں جو ہیں 1 انگلی کے پور کے برابر اپنے بال خود بھی کاٹ لے سکتی ہیں، اپنے شوہر وغیرہ سے بھی کٹوا سکتے ہیں، دوسرے بہنوں سے بھی کٹوا لے سکتی ہیں. یہاں بال کاٹنے کے بعد یہاں عمرہ مکمل ہو گیا. اب جو ہے اپنے مقام پر اپنے ہوٹل میں روم پر پہنچنے کے بعد غسل سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے سادے سلے ہوئے کپڑے پہننے کے بعد پھر طواف اور نماز دیگر عبادتوں میں مصروف ہوا جا سکتا ہے. جب بھی عمرہ کرنے کو دوبارہ طبیعت چاہے گی مسجد عائشہ پہنچ کر اسی طریقے سے طواف کیا جا سکتا ہے جیسے پہلے میں نے بتلایا، اور دیگر اور مقامات میقات پر پہنچ کر احرام باندھ کر آ کر بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے عمرہ کیا جائے تو یہ سیدھے سادے انداز کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں نے یہ عمرے کا طریقہ بتلا دیا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس وقت حرمین شریفین کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا میں ہم سب کا حصہ شامل فرمائے، اور جو حضرات بھی میرے اس ویڈیو کو، میرے اس بیان کو سن رہے ہیں اور اسے استفادہ کریں گے اور عمرے اور حج کے لیے جائیں گے، ان تمام سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے مخصوص دعا میں اس ناچیز کو، اس گناہگار کو یاد رکھیں، تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان